یہ کریڈٹ میں بالکل دینا چاہوں گا کہ اس میں معاملات جو تھے آپریشن ضرب اعظم کے بعد تو وہ معاملات کافی حد تک دب گئے تھے. ملیٹنسی جو تھی وہ بھی یعنی کافی کم ہو گئی تھی. افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یہ تو ابھی یہاں پہ یعنی ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو شروع سے ہم جب دیکھتے تھے یعنی وزیرستان میں میں جب جرنلسٹ بھی نہیں تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک کے سینئر ترین جو کمانڈرز ہیں اور ٹی ٹی پی کے جو سینئر کمانڈرز ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے تھے. ایک گھر میں وہ رہتے تھے, ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک ساتھ, بلکہ یہاں سے جو فائٹرز تھے وہ افغانستان وہ جاتے تھے, یہاں سے وہ ہینڈ اوور کرتے تھے حقانی کے لوگوں کو, چاہے وہ خودکش حملہ آور ہو. جو ٹی ٹی پی ہے صرف, تو ٹی ٹی پی یہ نہیں ہے کہ سنگل اینٹیٹی ہے, وہ ایک امبریلا گروپ ہے. اس کے انڈر تقریباً 70 کے قریب گروپس جو ہیں وہ اس میں یعنی مرج ہو چکے ہیں. طرف سے بالکل ڈیفنکٹ ہونا القاعدہ بر صغیر کا اور لشکر اسلام جیسے ڈیفنکٹ گروپ کا دوبارہ سری مرج ہونا, تو یہ وہ ٹریکی پارٹ ہے جہادیز گروپ کا کہ وہ کیسے یعنی وہ خود کو مینٹین رکھتے ہیں. ٹی ٹی پی کی طرف سے ہر سال وہ یعنی ان کی طرف سے وہ ایک پوری خبر آ جاتی ہے, ایک بیان آ جاتا ہے جس میں کہ ہمارا فلاں جو علاقے کا وہ ہے گورنر, اب یہ بندہ ہوگا شیڈو گورنر جس کو کہتے ہیں, اور یہ ان کے اب ڈیفینس منسٹر وغیرہ بھی انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کیا, اور یہ ایگزیکٹلی افغان طالبان کا ماڈل ہے. انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی. پاکستان میں دہشت گردی کی واقعات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو مختلف ٹیررسٹ گروپس جتنی بھی ہے ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ رہی ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ان سارے سچویشنز پہ جو سیکیورٹی کی سچویشنز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں احسان اللہ ٹیپو صاحب موجود ہے, جو کہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار بھی ہے اور خراسان ڈائری کے ڈائریکٹر اور کو فاؤنڈر بھی ہے. ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. پلیجر جی. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ خراسان ڈائری جو کہ ایک بڑا نام ہے آپ لوگوں نے شروع کیا, جس طرح آپ لوگوں نے جن حالات میں شروع کیا وہ ذرا بتائیے گا کہ خراسان ڈائری کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہاں, خراسان ڈائری کی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اچھا سوال ہے. تو اس کے پیچھے ایک تو ہماری اپنی وہ ہے کہ پورا کیریئر ہے, اس میں میرے جو ہے کلیگ افتخار فردوس, تو ہم نے اپنے پورے جو صحافی کیریئر ہے اس میں صرف ایک ہی چیز پہ ہم نے فوکس رکھا تھا, اور وہ تھی یہ ملیٹنسی, سیکیورٹی سچویشن وغیرہ, ٹیررزم اس پورے ریجن میں. تو ہمیں پھر فیل ہوا, اور ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے اور لوکل کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے, تو ہمیں فیل ہوا کہ اب ایک ایسا ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم یعنی وہ نہیں کہ اکثر جو ایشو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ والے جو معاملات ہیں تو کوئی یعنی امریکہ سے, کوئی برطانیہ سے, کسی اور یورپ کے ملک سے ایک گورا آ کے یہاں پہ ہفتہ 2 ہفتے گزار کے وہ چلا جائے گا, اور یہاں پہ وہ ان کی طرف سے ایک سٹوری آئے گی, اور وہی سٹوری پھر پوری دنیا میں ایک بریکنگ نیوز بنے گی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف ایک ہفتے کا نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے میں اس پہ گریپ حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے پوری ایکسپرٹیز چاہیے, فوکس چاہیے, اور کانسٹنٹ اس کے اوپر ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں فیل ہوا کہ ہمیں اب یہ چیز خود وہ بنانا چاہیے. اب کافی ہو چکا ہے, ہم نے اوروں کے لیے کام کیا, اب ہم اپنے لیے کام کریں گے, اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا ہمیں وہ فیڈ بیک ملا, لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. یعنی میں ابھی بھی جو ہم مطمئن ہیں کہ انٹرنیشنلی بڑا اچھا یعنی وہاں سے جو ہمیں وہ آ رہا ہے سپورٹ کہہ لیں یا جو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ خراسان ڈائری جو ہے اب وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جتنی بھی ٹاپ کے آپ کے ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں تو اس میں اس کو فریکوینٹلی کوٹ کرتے ہیں, ان کے جو ہیں انالیسز یا رپورٹنگ وغیرہ. تو خراسان ڈائری یہی ہے کہ وہ ایک آئیڈیا تھا, اور وہ ہم نے یہی اسلام آباد میں کیفے میں بیٹھ کے ہم نے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی ہمیں اب خود کرنا چاہیے, بالکل ایک ہی دن میں, بالکل بڑے کیجول طریقے سے. تو پہلے ہم نے ٹویٹر ہینڈل بنایا, اس کے بعد ہم نے یوٹیوب کے کچھ وہ کیے ریکارڈنگز ویڈیو وغیرہ, اور پھر ہم فارملی اس کی طرف چلے گئے, ویب سائٹس وغیرہ یہ سب. اچھا, پھر مجھے یہ بتائے گا کہ خراسان ڈائری میں آپ لوگ جو ہے بہت ہی لمیٹڈ چیزوں پہ کام کر رہی ہے, کیونکہ اگر ہم ویسے دیکھتے ہیں تو بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جو کہ پولیٹیکل پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, سیکیورٹی پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ خراسان ڈائری صرف ٹیررسٹ گروپس یا سیکیورٹی کنفلکٹس ان چیزوں پہ لمیٹڈ کیوں ہے؟ خراسان ڈائری جو ہے تو رپورٹنگ میں اگر ہم کہہ لیں, خاص کر وہ اگر آپ ٹویٹر کی وہ بات کر لیں یا سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ وغیرہ, تو وہ تو زیادہ تر فوکسڈ ہوتے ہیں اس پہ یعنی سیکیورٹی سچویشن پہ.
لیکن اگر آپ ویب سائٹ وہ جائیں وہاں پہ جو ڈیٹیل قسم کی ہم انالیسز لکھتے ہیں آرٹیکلز وغیرہ تو رپورٹنگ جو ہماری ہوتی ہے اس سائٹ پہ ویب سائٹ پہ تو اس میں ہم سب چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں اس میں کیونکہ یہ آپ سب جو چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. آپ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ ڈیلنک نہیں کر سکتے ملیٹنسی کے ساتھ. جو سوشل ایشوز چل رہے ہیں خاص کر خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں بہت ڈیپلی انٹر لنکڈ ہیں ملیٹنسی کے ساتھ اور تو وہ آپ وہ نہیں کر سکتے. ریلیجیس یہاں پہ ایک ریلیجیس مطلب یہ کہ آئیڈیولوجیکل فرنٹ پہ جو ایشوز چل رہے ہیں تو وہ بھی کافی یعنی ہیں لنکڈ ہیں ملیٹنسی کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جو ڈیٹیل میں آپ کو ایک وہ چاہیے ایک نظر تو وہ آپ کو ویب سائٹ سے وہ چیزیں ملیں گی. جو رپورٹنگ جو رپورٹنگ ہوتی ہیں جو صرف یعنی وہ سوشل میڈیا پہ جو ہم اکثر وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ فلاں واقعہ ہوا ان کی طرف سے ہوا اتنے لوگ اس میں ٹارگیٹ ہوئے ہیں تو وہ زیادہ تر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی وہاں پہ سوشل میڈیا جو ہمارے ہیں جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں. تو زیادہ تر یہ جو پولیٹیکل آپ نے بات کی کہ ہم اس کو کور کیوں نہیں کرتے. ہاں ہم اس چیز میں بالکل نہیں پڑھتے جو پولیٹیکل یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیں یا کسی کے ماؤتھ پیس بنیں. وہ کبھی بھی نہیں. یعنی وہ ہمیں اپروچ بھی کی گئی اب تک ہر طرف سے چاہے لوکلی ہو چاہے انٹرنیشنلی ہو تو وہ ہم نے یعنی ریفیوز کیا. تو پولیٹیکلی جو ہے ہم اس چیز میں نہیں پڑھتے کہ ہم کسی کے ماؤتھ پیس بنیں جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. یعنی یہاں پہ جو میڈیا کی سچویشن ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو میڈیا جرنلسٹ جو ہیں انڈیپینڈنٹ وہ کم ملیں گے اور جو ترجمان ہیں وہ زیادہ ملیں گے. اور یہاں پہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ ایشو ہو گیا ہے کہ ان کو رپورٹرز انڈیپینڈنٹ رپورٹرز نہیں چاہیے ان کو اپنے ترجمان چاہیے. اور پھر جو ڈیجیٹل میڈیا پہ چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے اگر آپ ایک مخصوص پارٹی کے وہ بنے ترجمان بنے تو ان کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے پھر اس سے آپ کو پیسے بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز میں ہم نے شروع میں یہ فیصلہ کیا تھا سخت ایڈیٹوریل ہم نے وہ کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل اس میں نہیں آئیں گے اس حد تک کہ ہم اپنے جو ہمارے یعنی اپنے جو پرسنل اکاؤنٹس ہے وہاں پہ بھی ہم پولیٹیکل جو معاملات ہیں بہت ہی کم اس کے حوالے سے ہماری بات ہوگی. اور کبھی کبھار جب کرتے بھی ہیں تو سب سے پہلے جو ریئیکشن آتا ہے تو وہ ہمیں گالی نہیں پڑتی وہ پھر خراسان ڈائری کو گالی پڑنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ خراسان ڈائری کے لوگ وہ فلاں پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا کام نہیں ہے اور ہم اس میں کبھی بھی نہیں پڑیں گے. ہاں لیکن جو پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ اگر ملیٹنسی کے ساتھ لنکڈ ہیں تو وہ ہم اس پہ کام کرتے بھی ہیں وہ ویب سائٹ پہ اس پہ سب چیزیں موجود بھی ہیں اور اس کو ہم ڈیفینیٹلی وہ کور کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہے یہ ٹیررسٹ گروپس پہ اور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور بڑے ڈیپلی آپ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی واقعات جو ہے وہ بھی ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی سرگرمی ابھی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان ایکٹیویٹیز کی بڑھنے کی وجوہات کیا ہے؟ کافی وجوہات ہیں اس میں. تو یہ کہ وہ جو ملیٹنسی تھی کلیم بھی ہم نے کیا تھا کہ وہ ہم ختم کر چکے ہیں اور اس میں واقعی یعنی یہ کریڈٹ میں بالکل دینا چاہوں گا کہ اس میں معاملات جو تھے آپریشن ضرب اعظم کے بعد تو وہ معاملات کافی حد تک دب گئے تھے. ملیٹنسی جو تھی وہ بھی یعنی کافی کم ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ ایک جو ریاست ہے تو ریاست کو ہمیشہ نظر رکھنی پڑتی ہے اس طرح کے معاملات پہ. اور ویسٹرن جو بارڈر ہے یہ ہمیشہ سے آپ کا وہ وولوٹائل رہا ہے. یہ کبھی بھی پیسفل نہیں رہا اسٹیبل نہیں رہا. تو چاہیے یہ تھا کہ اس پہ وہ کانسٹنٹ اپنا فوکس رکھتے. لیکن پولیٹیکل معاملات میں انوالومنٹ کی وجہ سے اس سائڈ پہ ہم نے وہ توجہ نہیں رکھی تو رکھنی چاہیے. دوسری طرف وہ ملیٹنٹ گروپس جو آپریشن ضرب اعظم کے نتیجے میں وہ اکراس بارڈر چلے گئے تھے افغانستان میں اور سخت کرائسس میں تھے. انٹرنل ان فائٹنگ تھی پیسوں کا شدید ان کو مسئلہ تھا اور وہاں پہ یعنی طالبان کی اس وقت حکومت نہیں آئی تھی تو اس وقت یہ مسائل تھے. تو اس وقت فوکس رکھنا چاہیے تھا. صرف یہ نہیں کہ میں کائنیٹک ایکشنز کی یہ جو بندوق اٹھا کے کسی کو وہ لڑنے والی بات بلکہ اس وقت اسٹیٹ کی طرف سے پالیسی آنی چاہیے تھی کہ اس وقت بھی اگر وہ کوشش کرتے کہ ان کو انگیج کرتے. وہ جو بعد میں ہم نے انگیج کیا جنرل فیس کے ٹائم پہ وہ اگر اس وقت ہم انگیج کرتے ان ملیٹنٹ گروپس کو تو اس کا یعنی میں پرسنل جو اسیسمنٹ ہے بہت اچھا نتیجہ نکلتا. اس میں ایک بڑی تعداد جو تھی وہ ہو سکتا ہے سرنڈر ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتی. وہ لوگ واپس بھی آ جاتے اور آلریڈی ہماری ایک سرنڈر کی پالیسی تھی. وہ ابھی بھی بڑے بڑے کمانڈرز ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں. تو وہ پالیسی اگر اس وقت ہم اڈاپٹ کرتے تو ہو سکتا ہے اس کا کافی وہ یعنی وہ فائدہ ملتا ریاست کو. لیکن ہم مسئلہ ہمارا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ غلط ٹائم پہ غلط فیصلے اور پھر اس کی وجہ سے ہم بھگتتے بھی ہیں. تو وہ جو تھا وہ چیزیں ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ دوسری طرف جب یہ ملیٹنٹ گروپس گئے تھے تو وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی انٹرنل آپ انٹروسپیکشن آپ کہہ لیں یا وہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم کیسے خود کو دوبارہ ریسرفیس کر لیں. اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی کہ 2015 میں یہ لوگ وہاں پہ گئے تو 15 سے 18 تک
ان لوگوں کی انٹرنل ایک وہ جو ہو رہی تھی کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یعنی آپس ان فائٹنگ وغیرہ، تو دوبارہ سے یونیفیکیشن کا ایک پروسیس ان کا وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اور ریسورسز جنریشن کے حوالے سے بھی وہ آگے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ کہاں سے ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، اور تو وہ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب یہ موجودہ جو سربراہ ہیں TTP کے نور ولی مسعود، تو اس نے جب یعنی ملا فضل اللہ کے بعد یہ جب امیر بنے، تو ان کی پوری اسٹرگل 2018 2020 تک 21 تک یہی تھی کہ میں دوبارہ سے کیسے TTP کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں، اور وہ اس میں اب یعنی وہ کامیاب ہو گئے، اور اس پورے بیچ کے عرصے میں اسٹیٹ کی طرف سے جو فوکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، ان کا فوکس تھا یہ پولیٹیکل جو یہاں پہ انجینئرنگ کے لیں یا جو پولیٹیکل معاملات ہیں اس طرف، تو وہ یعنی بڑا اچھا موقع تھا، وہ موقع ضائع ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کے وہاں پہ بیچ میں بہت سارے ایک پولیٹیکل کویشچن آتا ہے کہ خان صاحب کا دور تھا، ٹھیک ہے، لوگ ابھی بھی بہت سارے، احمد ولی خان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کو لانے میں TTP کا بہت بڑا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، پھر جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اسی میں ان پر یہ تنقید ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو ایکٹیو کرانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ جو پیس پروسیس تھا جو جنرل فیز کے یا عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی عمران خان اس وقت PM تھے تو اس وقت وہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن صرف یہ کہنا کہ وہ صرف عمران وہ کر کے، تو میرے خیال میں وہ جسٹیفائڈ وہ چیز نہیں ہوگی، اور اس کی بڑی آبویس ریزنس ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب عمران کی گورنمنٹ چلی گئی، PDM کی گورنمنٹ بنی، تو یہاں پہ 2-3 نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے، جو ہائیسٹ فورم ہے پارلیمنٹ کا، تو وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی جس میں جنرل فیض صاحب نے بریفنگز دی، جس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے اس وقت، اور باقی جو پولیٹیکل سینئر لوگ تھے ملٹری کے تھے وہ بھی تھے، اور اس میں یہ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی اس وقت، PDM کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب تھے اس میں، تو وہاں پہ ان کو ایک طرح سے اپروول ملتی تھی، بلکہ میری اپنی اطلاعات یہ ہیں، ہمارے ایک دوست بھی 2-3 دفعہ ان کمیٹی میں انہوں نے شرکت کی، تو اس نے خود ہمیں بتایا کہ وہاں پہ ہم سب نے ان کو گو اہیڈ دیا کہ یہ جو پیس پروسیس آپ نے سٹارٹ کیا ہے یہ بالکل کنٹینیو رکھیں، اگر اس سے معاملات، اور ایک بڑے سینئر جو بلوچ نیشنلسٹ رہنما ہے اس نے تو یہ بھی تجویز دی تھی، اس کو بھی انڈورس کیا تھا، اور اس نے یہ تجویز دی تھی کہ یہی پروسیس پھر ہونا چاہیے جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں، سیپریٹسٹ جو ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پروسیس وہ ہونا چاہیے انیشیٹ، تو میرے خیال میں کہ جو مذاکرات والی بات ہے TTP کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ TTP کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، یہ تو 12 یعنی مذاکرات یہ وہ ادوار گزر چکے ہیں اور سب ناکام ہوئے ہیں، تو وہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں تو اس وقت بھی یہ مذاکرات TTP کے ساتھ ہوئے ہیں، کوئی سوات چیپٹر کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی وزیرستان چیپٹر کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی باجاوڑ چیپٹر کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جو تھی، تو میرے خیال میں یعنی ریاست کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، لیکن یہ تھا کہ غلط ٹائم پہ وہ فیصلہ تھا، یعنی اس وقت آپ TTP کے ساتھ مذاکرات کریں جب TTP پوزیشن آف اسٹرینتھ میں، تو پھر وہ ہم نے دیکھا جو مطالبات ان کی طرف سے آئے TTP کی طرف سے کہ آپ فاٹا سے نکل جاؤ، آپ ہمارے لوگوں کو ریلیز کر دو، تو وہ اسی طرح مطالبات جو تھے وہ ایکسپیکٹڈ تھے، اور یہ مذاکرات آپ اس وقت کر رہے ہیں جب افغانستان میں TTP کی اپنی حکومت آ گئی ہے، یعنی افغان طالبان اور TTP یہ تو ابھی یہاں پہ یعنی ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ تو شروع سے ہم جب دیکھتے تھے، یعنی وزیرستان میں میں جب جرنلسٹ بھی نہیں تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ حقانی نیٹ ورک کے سینئر ترین جو کمانڈرز ہیں اور TTP کے جو سینئر کمانڈرز ہیں وہ ہمیشہ ایک ساتھ آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، ایک گھر میں وہ رہتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ایک ساتھ، بلکہ یہاں سے جو فائٹرز تھے وہ افغانستان وہ جاتے تھے، یہاں سے وہ ہینڈ اوور کرتے تھے حقانی کے لوگوں کو، چاہے وہ خودکش حملہ آور ہو کہ آپ ان کو لے جائیں، اور افغانستان میں نیٹو اشرف غنی گورنمنٹ تو یا یہ دونوں جو ہے یہ سکے کے دو رخ ہے یا ایک ہی رخ ہے؟ تو یہ جو دو رخ والی بات ہے اس میں کافی عرصہ لگا ریاست کو، حالانکہ ریاست کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا ٹائم نہیں لینا چاہیے تھا، تو اب تو TTP کی جب حکومت آئی وہاں پہ افغانستان میں، تو اس وقت آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر تو وہ والی چیز ہوگی کہ آپ کو کچھ چیزیں دینی ہوں گی۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ کور کر رہے ہیں، آج کل جتنا آپ کور کر بھی چکے ہیں ابھی تک، تو کتنے ٹیررسٹ گروپس اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہوتی ہے ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ گروپ جو ایکٹیو ہیں وہ تو ہیں، ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، یعنی جو TTP ہے صرف، تو TTP یہ نہیں ہے کہ سنگل اینٹیٹی ہے، وہ ایک امبریلا گروپ ہے، اس کے انڈر تقریباً 70 کے قریب گروپس جو ہیں وہ اس میں یعنی مرج ہو چکے ہیں، ہاں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو گروپس ہیں بہت بڑے گروپس ہیں یا لیکن وہ گروپس ہیں اس میں، تو وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، پھر اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں، وہ بھی پاکستانی طالبان ہی کہلاتے ہیں لیکن وہ انڈیپینڈنٹ اور TTP کا حصہ نہیں ہے، حافظ گل بہادر فیکشن ہے،
اور ایک جو گروپ تھی جس کی بڑی انٹرسٹنگ وہ کہ وہ بالکل ڈیفنکٹ وہ گروپ ہو چکا تھا، وہ تھا لشکر اسلام، منگل باغ کا جو گروپ ہے، اور کافی حد تک کمزور ہو گیا تھا. تو وہ اب دوبارہ سے سرفیس ہو چکا ہے، اور ان کی طرف سے بڑے بڑے طرز کے حملے بھی ہو رہے ہیں. خاص کر ان کا جو فوکس ہے وہ خیبر ٹرائبل، وہیں سے اوریجنیٹ بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا فوکس بھی ہے. تو خیبر جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے بالکل رائٹ نیکسٹ ٹو پشاور ہے، تو وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، مسلسل ان کی طرف سے حملے. بلکہ ابھی بھی یہاں پہ مجھے ابھی یہ میسج بھی آیا یہ ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ان کی طرف سے کوئی کلیم آ گیا ہے حملے کا. تو یہ جو ہے یہ جو جہادسٹ، اس کو ہم اوور آل اس کو جہادسٹ گروپ کہتے ہیں، جو جہادسٹ فرنٹ پہ یہ گروپ ایکٹیو ہے. ہاں اس میں جو ایک انٹرسٹنگ ایک اور وہ ہے کہ ایک گروپ جس کو ہم اکثر ماسٹر مائنڈ بھی کہتے تھے، کہ یہ جو باقی گروپس ہیں اس کا یہ ایک طرح سے ماسٹر مائنڈ ہے، چاہے آئیڈیالوجیکل فرنٹ پہ ہو، چاہے پروپیگنڈا فرنٹ پہ ہو، چاہے ٹریننگ کے فرنٹ پہ ہو. تو وہ تھا القاعدہ جو سنٹرل ہے، تو اس کی جو ریجنل فرنچائز القاعدہ ان سب کانٹیننٹ، القاعدہ بر صغیر، اس گروپ نے بہت بڑے طرز کے حملے کیے تھے پاکستان میں. یعنی جتنے بھی بڑے طرز کے حملے ہیں جو سیکیورٹی انسٹالیشنز بھی ہوئی ہیں، جو کہ بہت سینسٹیو انسٹالیشنز بھی ہوئی ہیں، تو وہ اس گروپ کے ساتھ، یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے جوائنٹ وہ کرتے تھے اٹیکس. تو وہ گروپ جو ہے وہ بالکل یعنی ایک طرح سے ہم یعنی پروپیگنڈا فرنٹ پہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو اس طرح کی کچھ گروپس ہیں جو کہ بہت مضبوط ہے، وہ آج کل وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے. حالانکہ جب کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں سے کہ ہم مصلحت کے تحت جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، باقی ہم ابھی بھی وہ پریزنس رکھتے ہیں. لیکن یہ اس گروپ کا یعنی ایک طرف سے بالکل ڈیفنکٹ ہونا القاعدہ بر صغیر کا، اور لشکر اسلام جیسے ڈیفنکٹ گروپ کا دوبارہ سے ری ایمرج ہونا، تو یہ وہ ٹریکی پارٹ ہے جہادیس گروپ کا کہ وہ کیسے یعنی وہ خود کو مینٹین رکھتے ہیں. اور دوسری طرف ہے جہادیس کے علاوہ پھر سیپریٹسٹ گروپ جو ہیں، جو بلوچ ہم اکثر اس کو وہ کرتے ہیں. جی جی. بی ایل اے بی آر. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو بین کرنے کا آپ کے پاس، آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے، کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ اس کو ہم بین کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. بین مطلب یہ کہ کنٹین کیسے کر سکتے ہیں، ہاں. یعنی کاؤنٹر کیسے کر جیس. سکتے ہیں. تو میرے خیال میں کاؤنٹر والی جو بات ہے کہ آپ اس ایلیمینیشن والی بات کہ ہم اس کو مکمل اس کا صفایا، تو وہ چیز تو میرے خیال میں بالکل وہ کرنی نہیں چاہیے. ہاں کنٹینمنٹ کی بات وہ کام ہو سکتا ہے. کنٹینمنٹ کا یہ کہ آپ ان کے یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کسی حد تک روکنے میں اگر کامیاب ہو جائیں، ان کا جو بلڈ اپ ہے ان کو کسی حد تک روکنے میں کامیاب ہو جائیں. اور وہ چیزیں صرف ہوں گی کہ آپ کو وہ جو ٹریڈیشنل ایک اپروچ ہے جو اس کو یعنی سائڈ پہ کرنا ہوگا. کیونکہ جو سب سے خطرناک چیز ہوگی کہ جو نیو جنریشن آف وہ ہے جہادسٹ ہے، جنریشن زی ہم اس کو کہتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ایوالو ہو گئی ہے. یہ ان کو ٹیکنالوجی کی سمجھ، پروپیگنڈی کی سمجھ، ان کو لڑنے کی سمجھ، نئے طرز کا حوصلہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، اور ان کے آپریشنل جو ٹیکٹکس ہیں وہ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں. اور ان کو یہ بھی اب وہ یعنی ان کی یعنی ٹی ٹی پی میں ایک مثال دوں، ٹی ٹی پی کی جو ایک بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے وہ یہ کہ پہلے یہ تھا کہ ان کی پالیسی ہوا کرتی تھی کہ وہ جہاں پہ بھی یعنی ان کو جب لگتا تھا کہ اب یہ ہم اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ ہم علاقے پہ قبضہ کر سکتے ہیں، تو وہ علاقے پہ قبضہ کرتے تھے. آپ کے باجاوڑ کا پورا وہ ٹرائبل ریجن ہمارے وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ مالکن ڈویژن یعنی سوات میں جو تھا. ابھی ان کی جو اسٹریٹجی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کوئی پرماننٹ بیسز وہ نہیں بنانی، کیونکہ پرماننٹ جب بیسز بنائیں گے تو پھر سیکورٹی فورسز کے خلاف آپ یعنی اوپن کنفرنٹیشن میں تو نہیں جیت سکتے پاکستانی فوج کے خلاف، تو نقصان ہمارے ہی ہوگا. اور یہ سبق اس نے سیکھا ہے پچھلا جب ان کا دور تھا آپریشن اربیزب سے پہلے. تو ابھی انہوں نے وہ کیا ہے کہ میک شفٹ ٹائپ کی ان کی وہ پریزنس ہوتی ہے کہ ایک ہفتے ایک جگہ رہو، 2 ہفتے دوسری جگہ رہو، اور وہاں پہ اگر سیکورٹی فورسز کوئی آپریشن پلان بھی کریں تو وہ جب وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. تو یہ مشکل ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپریشن جب عزم استحکام وہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کہہ لیں، آپریشن کہہ لیں، ان کی جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس میں بار بار وہ کہتے تھے سیکیورٹی کے جو سینئر لوگ ہیں کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے، یہ ایک کمپریہنسو پلان ہے جس میں ہم سوشل انگیجمنٹ، اسمگلنگ کو روکنا، اس میں ڈیولپمنٹ وغیرہ چیزوں کو لے کے آنا، اور اس کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس بھی ہوں گی. تو اس میں بھی یہی تھا کہ فل فلیج آپریشن وہ نہیں وہ لانچ کر سکتے تھے آپریشن اربیزب کی طرح کہ ہاں اب یہ علاقہ ہے، یہ ڈسٹرکٹ ہے، اس کو ہم نے انسرکل کرنا ہے، یہاں سے ہم نے ان کو نکالنا ہے. تو یہ جو ہے کہ جو نئی بریڈ ہے جرنلزم اس کی جہادسٹ کی، وہ ایوالو ہو چکی ہے. لیکن اسٹیٹ کی طرف پہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وہی پالیسی اسٹریٹجی ابھی تک وہی ہے، وہ جو ٹریڈیشنل تھی 10 سال پہلے والی.
تو اس سے یعنی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کی وہ نہیں ہو سکتی, کامیابی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو جنگ ہے یہ اتنا ڈائیورس ہو چکا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ بندوق کے ذریعے آپ ان سے وہ لڑنا شروع کر دیں. اب چینج ہو گیا ہے. اب چینج ہو گیا ہے. اب صرف جو پروپیگنڈا فرنٹ پہ اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایک نریٹو بنا رہے ہیں, تو وہ لٹرلی خود کو ایک اسٹیٹ کے طور پہ وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں ہم یعنی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کی طرف سے ہر سال وہ یعنی ان کی طرف سے وہ ایک پوری خبر آ جاتی ہے, ایک بیان آ جاتا ہے جس میں کہ ہمارا فلاں جو علاقے کا وہ ہے گورنر اب یہ بندہ ہوگا, شیڈو گورنر جس کو کہتے ہیں. اور یہ ان کے اب ڈیفینس منسٹر وغیرہ بھی انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے, اور یہ ایگزیکٹلی افغان طالبان کا ماڈل ہے. انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی تھی افغانستان میں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ کئی دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے اور ان ٹاپکس پہ دوبارہ بھی بات چیت کریں گے. ضرور, تھینک یو. ناظرین انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.